نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العالمين. پہلی بات تو ہم خود میں اپنا آپ اپنا جائزہ لیں، جو قرآن بار بار ہم سے آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے تقاضا کرتا ہے. بڑی جلدی ہم لوگوں کے بارے میں تأثر بھی قائم کرتے ہیں اور کومنٹس بھی دیتے ہیں، بلکہ فیصلے بھی صادر کر دیتے ہیں. گالی دینا برا لگ رہا ہے، یہ ماں باپ کا دل دکھانا برا لگ رہا ہے، یہ وعدہ توڑنا برا لگ رہا ہے، یہ جھوٹ بولنا برا لگ رہا ہے نا، تو کیا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس سے بچا کے رکھا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. وقال اللہ تبارک وتعالی بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ہماری آج کی اس ماہانہ نشست کا جو موضوع ہے وہ ہے خود احتسابی، یعنی انگریزی میں ممکن اس کا ترجمہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو جائے. حاصل کلام یہ ہے کہ دوسروں سے پہلے اور دوسروں سے بڑھ کر اپنی فکر کرنا، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے. اور تین گوشوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے، یا تین پہلوؤں کے حوالے سے ہم کلام کریں گے. پہلی بات تو ہم خود میں اپنا آپ اپنا جائزہ لیں، جو قرآن بار بار ہم سے آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے تقاضا کرتا ہے. دوسرا پہلو یہ ہوگا کہ شب و روز کے معاملات میں لوگوں کے عیوب، لوگوں کی کمزوریاں، لوگوں کے غلط کام، حتیٰ کہ لوگوں کے گناہ وہ میرے اور آپ کے علم میں آتے ہیں. میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، لوگوں کی زبان سے، اور خود ہم دیکھ بھی رہے ہوتے بعض لوگوں کو. تو بڑی جلدی ہم لوگوں کے بارے میں تأثر بھی قائم کرتے ہیں اور کومنٹس بھی دیتے ہیں، بلکہ فیصلے بھی صادر کر دیتے ہیں. اس موقع پر بھی اگر اپنا جائزہ لیا جائے تو شاید یہ زیادہ، بلکہ یقیناً یہ زیادہ مفید بات ہوگی. تو دوسرا پہلو یہ ہوگا کہ دوسروں کی خطائیں، کمزوریاں، عیوب، شارٹ کمنگز ہمارے علم میں آتی ہیں، تو ان کے بارے میں تو ہم فوراً ایک ورڈکٹ دیتے ہیں، فیصلہ سنا دیتے ہیں، لیکن اس موقع پر بھی اپنا جائزہ لیا جائے، یہ ضروری بھی ہے اور بہتر بھی ہے. اور تیسرا اسپیکٹ جو ہے وہ امت کی سطح پر ہم بات کریں گے، امت کے کاموں کے حوالے سے ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ لوگوں کے بارے میں، یعنی غیر مسلم کہیں یا کفار کہیں، ان کے بارے میں کوئی ہم سے سوال کرتا ہے کہ بھئی وہ کل کہاں ہوں گے، تو ہم فوراً جواب دیتے ہیں وہ جہنم میں ہوں گے. ہم کہاں ہوں گے اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ نہیں. اچھا جی، وہ آسٹریلیا کے کارنر پہ کوئی رہتا ہے، امریکہ کے بالکل کارنر پہ کوئی رہتا ہے، افریقہ کے جنگلات کے کارنر پہ ایک شخص آباد ہے، اس تک اگر اسلام نہیں پہنچا تو اس کا کیا ہوگا؟ مگر یہ سوچنا کہ اگر ہم نے نہیں پہنچایا تو ہمارا کیا ہوگا، اس پہ توجہ کم ہوتی. اور پھر یہ کہ آج ہم بہترین امت ہیں، خیر امت ہیں، قرآن کے ماننے والے، اسلام کے ماننے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، خون ہمارا سب سے زیادہ سستا ہے، مصائب سب سے زیادہ ہم پر آتے ہیں، مشکلات میں ہم لوگ مبتلا ہیں، تکالیف میں ہم سب سے زیادہ مبتلا ہیں. تو اس تعلق سے بھی ہمیں خود احتسابی کرنے، سیلف انالیسس یا اکاؤنٹیبلٹی کرنے، اسسمنٹ کرنے اور اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. یہ تین پہلو ہیں جس کے تعلق سے آج کے موضوع پر انشاءاللہ تعالی ہم کلام کریں گے. ہے ذرا حساس موضوع، اس لیے کہ اپنے بارے میں بات، میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، اپنے بارے میں بات کرنا، اپنا جائزہ لینا، اپنی اصلاح کی فکر کرنا، اپنا اسسمنٹ کرنا، اپنے اندر جھانکنا مشکل کام. دوسروں کے بارے میں رائے فوراً دے دینا، کامنٹس دے دینا، لوز ٹاک کر لینا، ورڈکٹ دے دینا بہت آسان ہے. تو ذرا یہ مشکل موضوع ہے میرے لیے بھی یقیناً. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اصلاح کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے پہلی بنیادی بات، قرآن حکیم مختلف پیرایوں میں ہمیں کل کے بارے میں توجہ دلاتا ہے. اور یہ کل کیا ہے؟ اصل تو قیامت اور آخرت ہے، لیکن وہ آج بھی ہے. مراد میری اور آپ کی موت تو ابھی بھی واقع ہو سکتی،
میری اور آپ کی موت واقع ہوئی تو قیامت واقع ہوگی میری اور آپ کی۔ تو حدیث شریف میں آیا کہ من مات فقط قامت قیامت، وہ جو مر گیا اس کی تو قیامت واقع ہو گئی۔ کبھی اللہ فرماتا ہے سورہ حشر میں اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر ایک تم میں سے سوچے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی۔ سفر میں نکلتا ہوں تو تیاری پہلے کرتا ہوں، ڈاکیومنٹس دیکھ لوں گا، ویزا دیکھ لوں گا، پاسپورٹ دیکھ لوں گا، تھوڑا اور پہلے جو بھی سامان تیار کرنا ہے وہ کچھ دیکھ لوں گا۔ چھوٹا سفر ہو یا بڑا سفر ہو، ہم سب اس کی پہلے سے تیاری کرتے ہیں۔ جس سفر پر آلریڈی نکلے ہوئے ہیں کل کا معاملہ، اللہ کہتا ہے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، چاہیے تم میں سے ہر کوئی خود یہ دیکھے، خود اپنا معاملہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ یہی بات ہے سیدنا عمر فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ، حاسبوا من قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کتاب خود ہی کر لو آج، اپنا محاسبہ خود ہی کر لو آج، خود ہی اپنے لیے نیب بن جاؤ، جی خود ہی اپنے لیے نیب بن جاؤ آج، خود اپنا محاسبہ کر لو، اکاؤنٹیبلٹی کر لو، اس سے پہلے کہ کل تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ آج اپنا محاسبہ کر لو، سیدنا عمر فرما رہے رضی اللہ تعالی عنہ، اس سے پہلے کہ کل تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ آدمی عدالت میں بھی پیش ہونے جاتا ہے تو تیاری کر کے جاتا ہے نا، یہ سوال ہے تو یہ جواب، یہ سوال ہے تو یہ جواب، وکیل نے جرح کی تو یہ جواب دوں گا، میرا وکیل مجھے بتاتا ہے اگر وکیل جرح کرے تو یہ تم نے کہنا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں جی؟ کتنی پریپریشن کے ساتھ جا رہے ہیں، چھوٹے موٹے کیس کے لیے بھی۔ پوری زندگی کا کیس ہے میرا اور آپ کا، میرے اور آپ کی زندگی کا پوری زندگی کا کیس ہے جو کل اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، چاہیے ہر کوئی تم میں سے دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے اپنا محاسبہ خود کر لو اس سے پہلے کہ کل تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اسی طرح قرآن حکیم یہ جو بات چلی ہے کہ اپنی ذات پہلے، بلکہ میں تو یہاں عرض کروں وہ جو ہے نا سب سے پہلے میں یہاں اپلائی ہونا چاہیے۔ قرآن حکیم میں سورۃ المائدہ میں ذکر آیا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اولاً اصلاً تم پر اپنی ذمہ داری ہے، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پہ رہے تو کسی دوسرے کا گمراہ ہونا تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس آیت کا پس منظر بھی ہے اور تفصیل بھی ہے، مگر اس میں اس وقت نہیں جا رہا۔ اصولی بات کیا ہے؟ اولاً اصلاً اے ایمان والو تم پر اپنی ذمہ داری ہے، پہلے اپنی فکر کرو۔ سورہ تحریم میں آتا ہے آیت نمبر 6 میں قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اوروں کی بھی فکر کرنی، رشتہ دار بھی، دوست احباب بھی، ساری انسانیت کی ذمہ داری امت پر ڈالی گئی، لیکن قوا انفسکم فرمایا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضور علیہ السلام کا اپنا بھی معمول رہا، حالانکہ آپ تو امام الانبیاء ہیں اور بخشائے خطاؤں سے پاک ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی گفتگو میں، وعظ میں، نصیحت میں، خطاب میں یہ بھی فرمایا کرتے تھے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل، دیکھو میں تمہیں بھی اور اپنے آپ کو بھی اللہ عز وجل کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، تمہیں بھی اور اپنے آپ کو بھی اللہ عز وجل کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، سورہ قیامہ میں آتا ہے ہر انسان کو اپنے اوپر بصیرت حاصل ہے، میں کیا ہوں مجھے خوب معلوم ہے، اور آپ کیا ہے آپ کو خوب معلوم۔ بھئی ایک چور نے چوری کی، پتہ نہیں چلا، نہ کوئی ویڈیو بن سکی، نہ کوئی گواہ مل سکا، جو پتہ ہی نہیں کسی کو۔ چور کو تو پتہ ہے نا کہ چور ہے، اس کو تو اپنے بارے میں پتہ ہے کہ وہ چور ہے۔ تو ہر بندہ اپنے بارے میں خوب جانتا ہے، جتنا اچھا آڈٹ میں اپنا خود کر سکتا ہوں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، یا تو میرا رب کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ میں خود اپنے آڈٹ کے لیے کافی ہوں، جیسے قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کے دوسرے رکوع میں ہے کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اقرا کتابک، لے پڑھ اپنے نامہ اعمال کو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو خود اپنا حساب لینے کے لیے، اپنا آڈٹ کرنے کے لیے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کافی ہے۔ ہر انسان کو اپنے بارے میں پتا ہے، تو کل یہ کہا جائے گا پڑھ لے اپنے نامہ اعمال کو، تو اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ ہاں اللہ نے بھی حساب کے لیے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بڑے اہتمام کر رکھے ہیں
لوگ اگر کل جھوٹ بولنا چاہیں گے تو ان کو خاموش کرانے کے لیے، ورنہ اللہ کو از خود سب کچھ معلوم ہے، اللہ کی شان ہے۔ وہ کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ وہ فرماتا ہے کہ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ فرماتا ہے انی قریب، بے شک میں قریب ہوں۔ وہ فرماتا ہے علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ وہ فرماتا ہے سورہ قاف میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم خوب جانتے جو اس کے باطن میں وسوسہ بھی اٹھتا ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سورہ عادیات میں جو کچھ سینوں کے اندر ہے کھول کر پیش کر دیا جائے گا قیامت کے دن۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے سورہ قاف میں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ کوئی بات انسان منہ سے نہیں نکالتا مگر لکھنے والا تیار بیٹھا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ زلزال میں فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرہ برابر بھلائی ہوگی انسان دیکھے گا، ذرہ برابر برائی ہوگی انسان دیکھے گا۔ باطن میں بھی جو کچھ ہے اللہ کے علم میں، زبان سے جو نکل رہا ہے وہ ریکارڈ پر، اور وجود سے جو کچھ صادر ہو رہا ہے وہ بھی ریکارڈ پر ہے۔ اللہ کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ فرشتوں کو اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ سورہ انفطار میں ہم پڑھتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تم پر یہ حفاظت کرنے والے یقیناً متعین ہیں اور معزز لکھنے والے یعنی فرشتے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو اور وہ اسے خوب جانتے ہیں۔ اچھا یہ باتیں ہم سب کو معلوم ہے الحمدللہ، لیکن اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو معاف رکھے کہ ہم کمزور ہیں نا، بھول جاتے ہیں، اور اسی بھول کا علاج ہے کہ باتوں کو دہرایا جائے۔ اور قرآن حکیم میں جا بجا ان پہلوؤں کو مختلف انداز میں نمایاں کیا گیا۔ اب غور کیجئے، 6 اعضائے جسمانی کا ذکر ہے قرآن میں، پارٹس آف باڈی، 6 اعضائے جسمانی کا ذکر ہے کہ جو بندوں کے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ سورہ یاسین تو ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 65 میں اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، آج ان کے منہ ہم بند کر دیں گے۔ منہ بند کیوں کیے جائیں گے؟ قرآن میں ذکر آتا ہے کچھ لوگ معاذ اللہ جھوٹ بولنا چاہیں گے قیامت کے دن۔ قرآن میں سورۃ الانعام میں ہے مشرکین کہیں گے واللہ ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم تو مشرک نہیں تھے۔ منافقین جھوٹے دعوے کریں گے، سورہ مجادلہ میں آتا ہے جیسے ایمان والو تمہارے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے اپنے ایمان کے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں کھانا چاہیں گے، کھا تو نہیں سکیں گے مگر مشرک اپنے شرک کا انکار کرنا چاہے گا، منافق اپنے ایمان کے جھوٹے دعوے کا ثبوت پیش کرنے کے لیے قسمیں کھانا چاہے گا، اللہ منہ بند کر دے گا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس پر جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے۔ 2 ہو گئے ہاتھ اور پیر۔ سورہ نور کی آیت 24 میں یہ ذکر بھی السنتہم، ان کی زبانیں بھی بولیں گی، گواہی دیں گی۔ اب جو زبان بولے گی وہ اللہ کے حکم سے بولے گی، پہلے وہ جھوٹ بولنا چاہ رہے ہوں گے تو منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اب زبان اللہ کے حکم سے بولے گی۔ یہ 3 اعضاء ہو گئے۔ اور سورہ حامیم السجدہ جس کا نام سورہ فصلت بھی ہے، اس کی آیت نمبر 20 اور 21 میں آتا ہے ان کی سمعہم معاف کیجئے گا وابصارہم وجلودہم، ان کی سماعت ان کے کان گواہی دیں گے ان کے خلاف، ان کی بصارت ان کی آنکھیں گواہی دیں گی ان کے خلاف، اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ پوچھیں گے لما شہدتم علینا، تم نے کیوں ہمارے خلاف بولا؟ قالوا، یہ توحید کے عقیدے رکھنے والی کھالیں کیا کہیں گی؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس اللہ نے ہر شے کو قوت گویائی بولنے کی صلاحیت دی، اس اللہ نے ہم کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ یہ 6 اعضاء انسان کے اپنے اندر سے ہے نا، چھپ کر میں کہتا ہوں یہ تو میرا ہاتھ ہے، یہ تو میری آنکھ ہے، یہ تو میرا کان ہے، یہ کوئی میرا نہیں میرے بھائی، یہ سب امانت ہے میرے اور آپ کے پاس اللہ کی۔ یہ 6 اعضاء پارٹس آف باڈی کی گواہی قرآن کہہ رہا ہے، ہم تو اس کو اللہ کا کلام مانتے ہیں نا سچا، یہ کلام قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بندوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو بہتر ہے کہ آج ہم اپنا محاسبہ خود کر لیں، اس سے پہلے کہ کل یہ ہمیں ہولناکیاں دیکھنی پڑے کہ ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں۔ اور قرآن کہتا ہے تم نے خود پیش ہونا ہے۔ سورہ مریم میں ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک اکیلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا۔
یہ نہیں کہ باپ کی جگہ بیٹا جواب دے رہا ہے، بیٹے کی جگہ باپ جواب دے رہا ہے. ہاں جی، یہ ہمارے والے جو کچھ کہتے ہیں ہم وکیل نہیں کرتے، ہم جج کو خرید لیتے ہیں جی. اور اب تو اس سے اوپر کی ڈیلز ہو رہی ہیں، اس سے اوپر کی بھی ڈیلز کی باتیں مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئی. اللہ آسانی رکھے اس ملک کے لیے، یہاں کے کرتا دھرتا جو بگاڑ پر تلے گا اللہ ان کو ہدایت عطا کرے. تو بہرحال کچھ لوگوں کے جملے ہم جج نہیں کرتے، ہم تو وکیل کر لیتے ہیں. کہ کل کوئی جج نہیں کام آئے گا بھائی، کل کوئی وکیل کام نہیں آئے گا، کل روپیہ پیسہ درہم دینار کچھ کام نہیں آئے گا. کل تو اعمال صرف وہ کرنسی ہوں گے، وہی پیش ہونا ہے، اسی کا جواب دینا ہے. اور ہر بندہ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہوگا. ہم لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو انالیسس کرتے ہیں نا، اسٹاک مارکیٹ میں کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حلال کیا حرام، وہ تو علماء سے پوچھیے گا. لیکن بہرحال جو کوئی بھی انویسٹ کر رہا ہے روزانہ ریٹس تو دیکھتا ہے نا، اسٹاک مارکیٹ تو دیکھتا ہے نا. کبھی کبھی ہارٹ اٹیک بھی لوگوں کے ہوتے ہیں، برین ہیمریج بھی ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر بھی شوٹ کر جاتا ہے. ہم اچھی طرح جانتے ہیں، میں نے انویسٹمنٹ کی ہے بھائی، ویئر ڈو آئی اسٹینڈ. ٹھیک ہے، بچے کے ایگزامس فائنل آنا شروع ہوتے ہیں تو پھر ہم نگاہ رکھتے ہیں نا اس کے اوپر جی. اور اس کے بعد پھر اس کا رزلٹ آتا ہے تو پھر جو بھی پلس مائنس ہمارے سامنے. پورا مہینہ کھپاتے ہیں اپنے آپ کو، بزنس کا ٹرن اوور دیکھنا پڑتا ہے نا، پروفٹ لاس اکاؤنٹ بناتے نہیں بناتے. حضور نے بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بندہ صبح کرتا ہے اپنے آپ کو لگاتا ہے، ہر بندہ صبح کرتا ہے اپنے آپ کو انویسٹ کرتا ہے، پھر یا تو اپنے آپ کو بچاتا ہے جہنم سے یا جھونکتا ہے جہنم کے اندر. ہم سب نے انویسٹمنٹ کی ہوئی، یعنی جو وقت میرا اور آپ کا گزر رہا ہے یہ انویسٹمنٹ ہے میری اور آپ کی. اب کل یہ ہم لاس میں لے کے جا رہے ہیں، یہ پروفٹ میں لے کے جا رہے ہیں، اس کا سارا دار و مدار آج جو مہلت ہے اس میں ہی اس انویسٹمنٹ کو بچانا، نکھارنا، پروفیٹیبل بنانا، لاس سے بچانا، یہ اسی مہلت کے اندر کرنا ہے. وہ جو بڑا پیارا مقولہ ہے، حدیث شریف نہیں ہے، مقولہ ہے وہ، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بیج ڈالوں گا وہی فصل وہاں پر میں کاٹوں گا. یہ پہلا اسپیکٹ تھا، پہلی بات تھی جو میں نے چاہا خود احتسابی کے حوالے سے. تنہائی میں بیٹھیں، میں اللہ کے قریب ہوں یا اللہ سے دور ہوں جی. تنہائی میں بیٹھیں، میں بھی اور آپ بھی سوچیں. قبر کے سوالات مجھے اور آپ کو یاد ہیں جی. قبر میں پہلا سوال بحریہ ٹاؤن کے بارے میں نہیں ہوگا، اومنی گروپ کے بارے میں نہیں ہوگا. خیر ان کے مسائل حل ہونے چاہیے، اور ان میں سے کسی نے قوم کا ستیہ ناس کیا ہے تو ان کا ستیہ ناس ہونا چاہیے، یہ الگ مباحث ہیں. لیکن سچی بات ہے کہ قبر میں پہلا سوال نہ بحریہ کے بارے میں نہ اومنی گروپ کے بارے میں. کیا خیال ہے جی؟ قبر کے سوالات یاد ہیں ہمیں؟ حشر کا میدان ہے، پہلا سوال نظرداری کے بارے میں، نہ عمران خان کے بارے میں، نہ نواز شریف کے بارے میں، نہ الطاف حسین کے بارے میں ہوگا. کتنا وقت ہمارا لگتا ہے نا ان لوگوں کو ڈسکس کرنے کے اندر. ہاں، پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. پھر 5 سوالات ہیں جس کے جواب دیے بغیر بندہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا. تم نے زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں کھپائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. یہ جوابات دیے بغیر بندہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے. یہ سارے ڈرامے جو ہمیں ٹی وی پہ دکھائے جاتے ہیں نا، ان ڈراموں کے اندر آپ کو حقائق کم ملیں گے. یہ سب ڈرامے بازیاں ہیں میجورٹی آف دی کیسز کے اندر. کوئی ایک ٹاک شو مجھے بتا دیں جو قبر کے موضوع پر ہوا، ایک ٹاک شو بتا دیں جو حشر کے میدان کے بارے میں ہوا. شاید کسی ریموٹ قسم کے دینی چینل میں، مذہبی چینل میں، کو رمضان میں کسی کونے خدرے میں ہو گیا ہوگا تو ہو گیا ہوگا. مین اسٹریم لائن میڈیا کے اندر یہ ڈسکشنز آتے ہیں. جو 2 فٹ نیچے گیا بحریہ ٹاؤن، اس کا مسئلہ ہے کیا؟ جب تک اوپر ہے بحث کریں، قانون کے تقاضے پورے کریں، عدل کے تقاضے پورے کریں، بالکل صحیح بات ہے. لیکن آج یہ موضوع نہیں ہے ہمارا. آج موضوع ہے کہ جو ابھی 2 فٹ نیچے گیا، نہ بحریہ ٹاؤن نہ اومنی گروپ، اس کا ایشو ہے. اس کا ایشو کچھ اور ہے بھائی. اور یہ اینڈ آف ٹائم نہیں ہے. جو بڑی مشہور ڈاکیومنٹری بنی اور بنانے والے آج کل خود زیر عتاب کچھ ہیں، اینڈ آف ٹائم. یہ اینڈ آف ٹائم تھوڑا ہی ہے، یہ بگننگ آف ٹائم ہوگا جب میرا سوال جواب کا مرحلہ شروع ہونا ہے. اللہ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے. وہ حشر کا میدان جب سوال جواب ہونے، یہ ہے جس کی دعوت دی جا رہی ہے. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور چاہیے کہ تم میں سے ہر کوئی دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. اور وہ کل کیسا ہے؟
اللہ کے رسول علیہ السلام نے عائشہ سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، اے عائشہ 3 مواقع ہیں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ امام الانبیاء نے اپنی زوجہ محترمہ سے کہہ دیا، عائشہ 3 مواقع کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، جب اعمال نامے دیے جائیں گے کوئی کسی سے نہیں پوچھے گا، جب وزن اعمال ہوگا، اعمال تولے جائیں گے کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، اور جب الصراط، جس سے ہم لوگ پل صراط اردو میں کہتے ہیں، الصراط عربی ہے، سے گزارا جائے گا کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ امام الانبیاء نے اپنی زوجہ کو بھی کہہ دیا، باقی کسی کی کیا اوقات اور حیثیت۔ اور حضور نے دعا سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرے حساب کو آسان فرما دے۔ یہ بھی ترمذی شریف میں۔ تو عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام یہ کیا ہے آسان حساب؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ اللہ کھولے نہ اور پوچھے نہ، جس کا کھلا اور اللہ نے پوچھا وہ مارا گیا۔ اللہ کھولے نہ اور پوچھے نہ، جس کا کھلا اور اللہ نے پوچھا وہ مارا گیا۔ کیا جواب دیں گے؟ کارپوریٹ سیکٹر میں کسی کمپنی کے اندر ہو، گڑبڑ کی ہوتی ہے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ والے نے وہ 4 سینئر کو 2 سینئرز کو بٹھاتے ہیں، وہ 6 سوال کرتے ہیں، چپ ہو جاتا ہے اگلا۔ کیا خیال ہے جی؟ اور آج کل تو اسپیشلائزیشن کا دور ہے نا، تو باقاعدہ لوگوں نے ہائر کیے ہوئے ایسے لوگ اپنے اپنے کارپوریٹ سیکٹر میں، اپنی اپنی کمپنیز میں، اس لیے کہ فراڈ بڑے بڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ 6 سوال پوچھتے ہیں، اگلا چپ ہو جاتا ہے۔ سامنے والا وکیل 2 جرا کر کے سوال پوچھے، چپ ہو جاتا ہے گواہ۔ جج 4 باتیں پوچھے، وکیل چپ ہو جاتا ہے۔ وہ کائنات کا خالق اگر پوچھ بیٹھا، کائنات کا مالک اگر پوچھ بیٹھا، اس نے انگلی اگر کہیں رکھ دی، کس میں ہمت ہے کہ جسٹیفائی کر سکے؟ کس میں ہمت ہے کہ جسٹیفائی کر سکے؟ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ یہ پہلا گوشہ، اس میں تو باتیں اور بھی ہو سکتی، مگر یاد دہانی ہی دراصل مقصود ہوتی ہے ان نشستوں میں، تو میں سمجھتا ہوں یاد دہانی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو روزانہ توفیق دے، تنہائی میں بیٹھ کسی نماز کے بعد وقت نکال لیں، رات کو بستر پر لیٹتے ہوئے آج میں کدھر گیا، یہ انویسٹمنٹ کہاں ہوئی، یہ ریٹرن پازیٹیو میں گیا نیگیٹو میں گیا، آج میں جنت کے قریب ہوا یا دور ہوا، میں اللہ کے قریب ہوا یا دور ہوا، میں نے اللہ کو راضی کیا کہ ناراض کیا۔ تنہائی میں بیٹھ کر اگر مراقبہ کسی شے کا نام ہے تو یہ قرآن کی نزدیک مراقبہ ہے کہ تم سوچو اپنے بارے میں تم کل کہاں کھڑے ہوں گے۔ تنہائی میں بیٹھ کے کسی نماز کے بعد رات کو گھر پہ سوتے ہوئے لیٹتے ہوئے کوشش کریں اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور کبھی کوئی گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کچھ اور سوچنے کے بجائے یہ سوچے، بہت اچھی بات ہے، سوچیں۔ وقت یعنی یہ لگانے والا وقت ہے بھائی، یہ اصل انویسٹمنٹ ہے میری اور آپ کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے دوسرا گوشہ، وہ دوسرا گوشہ کیا ہے؟ دوسروں سے پہلے اپنی فکر، سب سے پہلے میں، یہاں اپلائی ہونا چاہیے، جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا گیا، دوسروں سے پہلے اپنی فکر۔ کیا مطلب؟ بہت پرانی بات ہے، بہت سادہ سی بات ہے کہ تخریب کا کام آسان ہوتا ہے، اصلاح کا کام مشکل ہوتا ہے، اور اصلاح اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے۔ یہ تو خیر میں نے کسی اور وجہ سے آپ کو سنا دیا تخریب کا اور اصلاح کا معاملہ، چلے لگے ہاتھوں پرانی بات دہرا لیتے ہیں، بہت پرانی بات ہے۔ کسی نے وہ ایک پینٹنگ بنائی، بلکہ نیا نے اس نے پینٹنگ بنانے کا فن سیکھا، تو اس کے دل میں آیا کہ ذرا میں دیکھوں تو صحیح کہ میں کتنا فنکار بن گیا ہوں۔ تو ایک پینٹنگ بنا کے کسی مشہور چوک پر اس نے چوراہے پر لگا دی کہ بھئی اس میں جہاں جہاں غلطی ہے بتا دیں۔ صبح لگائی، شام کو گیا تو ساری پینٹنگ کا حلیہ بگڑ چکا تھا، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے چند بلکہ اچھے بھلے افراد کی عکاسی ہو رہی ہے اس واقعے میں، توجہ فرمائیے گا۔ بڑا ڈسہارٹ ہوا، غمزدہ ہوا، اپنے استاد کے پاس گیا، ایسا ایسا ہو گیا۔ کہ بیٹا پریشانی کی کوئی بات نہیں، دوبارہ وہی پینٹنگ بناؤ، وہیں جا کے صبح لگاؤ اور شام تک رہنے دو، بس لکھنا یہ کہ اس میں جہاں جہاں غلطی ہے اس کی اصلاح کر دیں۔ بس وہ شام کو گیا، پینٹنگ ویسی کی ویسی تھی۔ آج ہمارا عظیم اکثریت کا مسئلہ یہی، تو ہم اصلاح کے لیے آمادہ نہیں ہو پاتے بہرحال، اور اصلاح اپنی ذات سے شروع ہوا کرتی ہے۔ میں انتظار ہوں کہ آپ ٹھیک ہو جائے، میں انتظار ہوں، میں نے بہت اچھا واعظ آپ کے سامنے رکھا تو آپ پہلے عمل کریں، معاف کیجیے گا، یہ آج کی باتیں میرے لیے بھی پہلے ہیں۔ میں انتظار ہوں کہ میں نے آپ کو بڑی ابھی سخت باتیں سنانی آگے، تو آپ لوگ عمل کر لیں، اور ہو سکتا ہے آپ بھی اس انتظار میں ہوں
کہ بھائی اس نے بڑی اچھی باتیں کی، خود تو پہلے عمل کر لے پھر عمل کریں گے۔ ہم سب ایک دوسرے کے انتظار میں ہیں، اور بہت آسان ہے دوسروں پر انگلیاں اٹھانا۔ مشہور بات ہے نا، یہ ایک انگلی میں نے آپ کی طرف اٹھائی تو باقی کدھر ہے؟ نظر نہیں آ رہی وہ مجھے۔ ہم کہتے تو ہیں 3 میری طرف ہیں، دیکھیں نظر آ رہی مجھے؟ میں یوں اٹھاتا ہوں انگلی، یہ 3 میری طرف ہو رہی ہوتی، اور میں اس کو مٹھی بند کر کے اٹھا رہا ہوتا ہوں یوں کر کے، اور یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اشعار مجھے ذوق نہیں نہ آتے ہیں۔ ایک بڑے پیارے مشہور شعر کا حاصل یہ ہے کہ جب تک ہم دوسروں کو دیکھتے رہے ہم اپنے آپ کو بہت ہی اچھا سمجھتے رہے۔ جب تک ہم دوسروں کو ہی دیکھتے رہے تو اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتے رہے۔ جس دن اپنے آپ کو دیکھنا شروع کیا تو دوسرے بہت اچھے لگنے لگے ہمیں، دوسرے بہت اچھے لگنے لگے۔ اب آئیے ذرا وہ حساس باتیں کیا ہیں۔ بدلتے حالات میں، جیسے کہ ابتدا میں نے ذکر کیا، شب و روز کے معمولات میں مختلف لوگوں کی خطائیں، غلطیاں، بلکہ گناہ اور ان کی شارٹ کمنگز، ان کی عیوب میرے اور آپ کے علم میں آتے ہیں، میڈیا کے تھرو آتے ہیں، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، اور لوگوں کی زبان سے، خود دیکھ کر بھی، گھر میں بھی، قرب و جوار میں بھی، کلیگز میں بھی، اگر اسٹوڈنٹس ہیں تو یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکول میں بھی، ادھر ادھر، مسجد میں ایون۔ ذرا اندر جھانک کے دیکھیں فوراً آپ کا میرا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ فوراً حدیثیں یاد آتی ہیں مجھے اور آپ کو۔ مسجد میں بیٹھے نا، دینی ماحول میں بیٹھے، اسی تعلق سے بات کر رہا ہوں۔ اسے گالی دیے، گالی دینے والا تو فاسق ہے، جھوٹ بولا نا اس نے، یہ تو ہے ہی منافق، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے منافق کی علامت کیا ہے؟ جب بات کرے گا فوراً حدیث ذہن میں آئے گی، فوراً۔ کسی کے بارے میں پتا چلا کہ ماں باپ کے ساتھ اس سے زیادتی کی، دیکھا یہ تو جہنم میں جا رہا ہے، کیونکہ حدیث میں تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جہنم بھی۔ فوراً اندر آتی ہے باتیں نہیں آتی، فوراً فیصلہ دینے لگ جاتے ہیں۔ اس میں تو دو رائے نہیں کہ جس نے غلط کیا اس نے غلط کیا ہے، کوئی شک نہیں اس میں، مگر ہم لوگ ورڈکٹ دینے میں یا رائے قائم کرنے میں بہت تیز ہو جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ فلاں کے 4 میرے سامنے آ گئے، فلاں کے 2 میرے سامنے آ گئے، فلاں کے 10 میرے سامنے آ گئے، فلاں کے 20 میرے سامنے آ گئے۔ کبھی میں نے اس بات پر غور کیا کہ میرے کتنے ہیں جو میرے رب نے چھپا کر رکھے ہیں؟ میرے کتنے جو میرے رب نے چھپا کر رکھے؟ اس کی صفت ستار کتنی بڑی نعمت، مجھے کتنے پتہ چلیں گے؟ آپ کے 4، آپ کے 2، آپ کے 3، آپ کے 10، آپ کے 15، آپ کے 20، 100، اس کو کتنے معلوم ہے؟ وہ قرآن میں کہتا ہے احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے تو پورا احاطہ کر کے رکھا تھا، لوگ بھول چکے ہیں، میں اپنے جو عیوب بھول چکا ہوں، میرا رب وہ اس کو بھی جانتا ہے، ان کو بھی جانتا ہے۔ تو جب میں کسی کو دیکھتا ہوں کوئی عیب، کوئی گناہ، کوئی برائی، وہ غلط ہے، یقیناً میں نے مانا، اس کے بارے میں رویے کہ وہ بعد میں آئے گا۔ اس لمحے کبھی میں نے اپنے اندر جھانکا کہ میرے رب نے میری کتنی چھپا کر رکھی ہوئی؟ اس کا 2% بھی وہ چلا دے، میں گھر سے باہر نکلنے کے قابل بھی رہوں گا، الا یہ کہ میں بغیرتی کی انتہا پر آ جاؤں۔ ایسے کچھ لوگ ہیں نا بغیرت، کوئی شرم نہیں گناہ کرنے میں، کھلے عام گناہ کرنے کے اندر، تو بات ہی ختم پھر تو انسان کی شرافت ہی گئی نا، پھر تو بحث ہی ختم ہے۔ لیکن سوچے میرے رب جو سب کچھ جانتا ہے میرے بارے میں، اگر وہ 1-2% بھی اگر آن کر دے کسی کے سامنے، لوگوں کے سامنے، کیا حیثیت رہ جائے گی میری؟ ایک بات۔ دوسری بات، کسی کا جھوٹ میرے علم میں آیا، کسی کی وعدہ خلافی میرے علم میں آئی، کسی کی بد کلامی میرے علم میں آئی، کیا میں کبھی یہ سوچتا ہوں کہ اللہ نے مجھے تو بچا کر رکھا ہوا، تبھی تو مجھے بری لگ رہی ہے نا؟ یہ گالی دینا برا لگ رہا ہے، یہ ماں باپ کا دل دکھانا برا لگ رہا ہے، یہ وعدہ توڑنا برا لگ رہا ہے، یہ جھوٹ بولنا برا لگ رہا ہے نا، تو کیا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس سے بچا کے رکھا ہوا ہے؟ ایک ہے چھپا کر رکھا ہوا ہے میرے عیوب کو، اور ایک ہے بچا کر رکھا ہوا ہے مجھے ان گناہوں سے۔ یہ کبھی سوچا میں نے؟ تو جو اللہ ان کے ظاہر کرنے پر قادر، میرے ظاہر کرنے پر قادر نہیں، کیا حشر ہوگا میرا؟ آخرت تو بعد میں، دنیا میں کیا حال ہوگا؟ یہاں بھی سب سے پہلے میں اپنی فکر کریں، خدا رحم اپنی فکر کریں۔ میں بتاؤں، لوگ بہت اچھے لگیں گے آپ کو اور مجھے، جب میں اپنے سامنے اپنے آپ کو پیش کروں گا تو مجھے لوگ بہت اچھے لگیں گے۔ پھر انتہائی ادب کے ساتھ ایک لفظ ہے جو کہ اردو لغت کا ہی ہے،
یہ بڑی کمینگی کی بات ہوتی ہے کہ کوئی کسی کے عیب ٹٹولنے میں لگ جائے اور تلاش کرے. تلاش کیوں کرتا ہے؟ تاکہ بیان کرے، تاکہ غیبت کرے گا، اور کیا کرے گا. وہ جو سورہ حجرات کے دروس میں بات آتی ہے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. دیکھو لوگوں کے بارے میں بہت زیادہ گمان نہ کرو. بعض گمان وہ بدگمانیاں وہ گناہ ہو جاتے ہیں. اور لوگوں کی ٹوہ میں نہ پڑو اور لوگوں کی غیبت نہ کرو. تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کی لاش میں سے گوشت نکال کر کھائے؟ تمہیں گندا لگا نا. جتنا یہ گندا ہے کہ مردہ بھائی کی لاش میں سے گوشت نکال کر کھاؤ، اتنا کسی کی بیک بائٹنگ کرنا، کسی کی غیبت کرنا بھی اتنا ہی گندا ہے. تو یہ تو بڑی، معاف کیجئے گا، کمینگی کا مطلب ہوتا ہے انتہائی غیر اخلاقی رویہ. یہ کمینگی کی بات ہے کہ ہم کسی کے پہلے تلاش کریں اور اس کو بیان کریں، اس کی غیر موجودگی میں، اور غیبت کریں. حدیث میں آیا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، لوگوں کے عیوب کو تلاش کرنے میں نہ لگنا. اگر تم لوگوں کے پیچھے لگو گے تو اللہ تمہارے پیچھے پڑ جائے گا، اللہ تمہارے پیچھے لگ جائے گا. اور اللہ جس کے پیچھے لگ جائے اللہ اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑے گا. یہ ہمارے محاورے میں پتہ ہے کیا بات ہے؟ ٹٹ فار ٹیٹ والی بات. یہ کا جواب پتھر سے. تو اگر دوسروں کے عیوب کے، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضور علیہ السلام کا فرمان، اگر تم لوگوں کے عیوب کو ٹٹولنے میں لگ گئے اللہ تمہارے پیچھے لگ جائے گا. اور اللہ جس کے پیچھے لگ جائے اللہ اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بری حرکت سے اور اس برے انجام سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. کتنا لطف آتا ہے نا، یہ فلاں کی مجھے بات پتہ چل جائے، معاف کیجئے گا، کتنا لوگ مزہ لیتے معاذ اللہ اس سے کہ فلاں کی مجھے بات پتہ چلے اور پھر میں اس کو بدنام کروں. یہ آبرو ریزی کرنا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. کیسے بھلا اتنی سخت بات میں کیوں کس بنیاد پر کر رہا ہوں؟ حجۃ الوداع کا خطبہ ذہن میں رکھیے. حضور نے فرمایا نا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ اور ذی الحجہ کا مہینہ اور حرم کی سرزمین مقدس حرام ہے. یہ حرام کس معنی میں؟ سیکرڈ، مقدس، محترم. اس کے احترام کو پامال کرنا، اس کے تقدس کو پامال کرنا حرام ہے. ایسے ہی تم پر ایک دوسرے کی جان اور ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کی آبرو سے کھیلنا حرام. یعنی عیب کسی کا علم میں آئے تو دین کی تعلیم کیا ہے؟ اس پر پردہ ڈالو، پوشیدہ رکھو. تم حدیث بخاری شریف کی، تم آج کسی کے عیب پہ پردہ ڈالو گے اللہ قیامت کے دن تمہارے عیوب پر پردہ ڈالے گا. ہاں ایک ہے مجرم کو سزا دلوانے کے تقاضے پورے کرنے، تو جاؤ گواہی دے دو اس کے بارے میں. ایک ہے کہیں رشتہ چلا، لڑکے کی طرف، لڑکے میں خرابی ہے، کسی بچی کی زندگی برباد ہو جائے گی، تو اتنا بتا دو بھائی، خیال کرنا، بدنام کرنے کے لیے نہیں، کسی بچی کی زندگی بچانے کے لیے بتا دو. یہ ایکسیپشنز ہیں، یہ استثناء ہے. ایکسیپشن سے پروف دی رول والی بات بھی ہمیں سمجھ میں آتی، لیکن انڈر نارمل سرکمسٹانسز، عام حالات میں یہ بات کی تلاش کرے کوئی پہلے اور اس کو بیان کرے، مزے لے، اس کی عزت کو تار تار کرے. تو حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے عرفہ کا دن، ذی الحجہ کا مہینہ، حرم کی سرزمین مقدس حرام، ایسے تم پر ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کی آبرو ریزی کرنا حرام. مسلمان کو گالی دینا یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ آبرو ریزی ہے. لان تان کرنا، اس کا مذاق اڑا کر اس کو ذلیل کرنا، ایسا مذاق کرنا کہ ذلیل کیا جائے، یہ حرام ہے. یہ آبرو ریزی کبیرہ گناہ ہے. غیبت کرنا کبیرہ گناہ، آبرو سے کھیلنا کبیرہ گناہ. بات تو چلی تھی کسی کا علم میں آ جائے تو اپنی فکر پہلے کرو. ہم تو یہ بات سمجھ رہے ہیں آج، چہ جائے کہ آگے بڑھ کر تلاش کر کے اس کو بدنام کیا جائے اور اس کی عزت سے کھیلا جائے اور اس کو آرٹ سمجھا جائے، اس کو فن سمجھا جائے. کوئی کالر اٹھا کے دکھائے کیسا آج میں نے اس کو چپ کرایا، کیسی اس کی، معاف کیجئے گا، اس کو کارنر میں نے کیا، بازاری لفظ ہے معاف فرمائی، کیسی اس کی میں نے بولتی بند کی، کیسے اس کو چپ کرا دیا، بیچتا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ تو کمینگی کی انتہا ہو رہی ہے. چھ جائے کہ جب علم میں آئے تو پوشیدہ رکھو. اللہ کا رسول کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم آج کسی کے عیب کو چھپاؤ گے اللہ تمہارے عیوب کو چھپائے گا قیامت کے دن. بلکہ ہمیں تو کہا گیا مسلمان تو مسلمان کا آئینہ ہے. کیا مطلب؟
صبح گھر سے نکلتا آدمی بہرحال تیار ہو کے نکلتا ہے، آئینہ دیکھ کے جاتے نا بھائی، وہ دھبا لگا ہوا ہے، صاف کرو بھائی اس کو، وہ یہ کٹ کیسے لگ گیا، کسی مچھر نے کاٹ لیا، کیا ہوگی، خون کا ڈراپ کیوں آ گیا، صاف کرو اس کو بھائی۔ تو آئینہ دوست ہوتا ہے نا۔ یا کبھی کسی آئینے نے مجھے اور آپ کو دھبا دکھایا تو میں نے اٹھا کے پتھر مار کے توڑ دیا اس کو، نہیں، وہ دوست ہوتا ہے۔ تو مسلمان کا آئینہ ہے۔ اگر آپ کے علم میں میرے بارے میں آئے تو آپ مجھے تنہائی میں سمجھائیں، بھائی شجاع بھائی کیا ہو گیا، خیریت تو ہے، یہ حرکت، اور آپ، ارے نہیں بھائی مجھے دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر۔ یا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے علم میں کوئی غلط بات آ گئی ہو، اچھا آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو میں اصلاح کر دوں گا، بھائی کہ نہیں ایسا نہیں، آپ کو غلط انفارمیشن، بات ختم ہو گئی۔ آپ کے بارے میں میرے علم میں آئے تو میں آپ کی اصلاح کی کوشش۔ یہ ہے مسلمان کا آئینہ، ایک دوسرے کے لیے سپورٹیو ہونا اصلاح کے لیے، نہ کہ ایک دوسرے کو برباد کرنا، ایک دوسرے کی عزت کو تار کرنا، ایک دوسرے پر لان تان کرنا اور دوسروں کے سامنے ذلیل کرنا اور اس کو بیان کر کے مزے لینا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ دوسرا ایسپیکٹ تھا، یہ دوسرا پہلو تھا کہ جب دوسرے کی میرے علم میں آئے تو میں اللہ کا شکر کروں کہ اللہ نے میرا چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ دوسرے کی کوئی گناہ، کوئی علم میں میرے آ جائے، عیب وغیرہ، تو میں اللہ کا شکر کروں کہ اللہ نے مجھے اس سے بچا کر رکھا ہوا ہے جی۔ اور اس سے آگے بڑھ کر یہ حرکت کے تلاش کر کے اس کو بدنام کرنا، یہ تو آبرو ریزی ہے، کبیرہ گناہ۔ بلکہ کرنا کیا ہے، عیب پر پردہ ڈالنا، اور مسلمان کا آئینہ تو اس کی اصلاح کی کوشش کرنا۔ ایک ذرا تلخ بات ہے، حساس بات ہے، وہ بھی سمجھ لیں۔ جو ہم بڑی تیزی سے ورڈکٹ لوگوں کے بارے میں دے دیتے نا، دیکھو جھوٹ بولا، دیکھو تو یہ کیا، دیکھو تو وہ کیا، یہ کچھ باطن کے ایسے گناہ ہیں، اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ذرا نگاہ تو ڈالیں، مجھے آپ بتا دیں، مجھ سمیت آپ میں سے کون ہے کہ جس کے باطن میں کبھی تکبر کی حرکتیں نہیں آتی؟ کیا ہوتا ہے تکبر؟ دوسرے کو حقیر سمجھنا، یہی ہے نا جی۔ 20 سال کا نوجوان سامنے کھڑا ہے 50 سال کا آدمی، اس 20 سال نے اپنے والد نے اپنے تجربے کے مطابق وہ بات کہی، اگلے نے مذاق اڑا، ابے تجھے یہ بھی نہیں پتا، بھائی تم 20 کے تھے، تم بھی ایسی باتیں کرتے ہو گے۔ تو اپنے علم اور ہنر اور تجربے کا تکبر ہی تو ہے یہ، حالانکہ یہ اندر ہے، باہر نہیں۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ جیلیسی، جلنا۔ کیا بدلتے حالات میں کسی کی چمکتی چیزوں کو دیکھ کر کچھ آتا نہیں؟ کچھ تو آتا ہے نا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حسد کبیرہ گناہ ہے، نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو۔ حضور نے فرمایا نا، ذرا اپنے یہ تنہائی والے معاملات کو ہمارا آپ دیکھ تو لیں۔ اور عرض کروں، یہ جو اسمارٹ فون میرے سامنے، بس وہ کچھ نوٹس ہیں میں وہ دیکھ رہا ہوں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہ کہ ایک موضوع آج کل بیان ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ کسی آئندہ نشست میں ہو جائے گا، زوجین کا باہمی تعلق، ٹھیک، وہ انشاءاللہ آئندہ مہینے کسی مہینے ہم کر لیں گے۔ تو اس میں ایک نقطہ میں عرض کرنے لگا ہوں آج کل، اپنے لیے بھی اہم ہے اور آپ کے لیے بھی۔ کیا ہماری بیویوں کو ہمارے اسمارٹ فون کے پاس کوڈ پتہ ہیں؟ اور ہمیں ان کے اسمارٹ فون کے پاس کوڈ پتہ ہے؟ تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا، یہ آج تکیے کے غلاف میں گھسا ہوا ہے اور واش روم کے فلیش کی ٹنکی پہ بھی رکھا ہوا ہے۔ مجھے دوسرے کا جھوٹ تو فوراً کھلتا ہے، دوسرے کی گالی فوراً کھلتی ہے، دوسرے کا فراڈ فوراً کھلتا ہے، دوسرے کی کرپشن فوراً کھلتی۔ یہ اندر کے گناہ مجھے کھلتے ہیں کہ نہیں کھلتے؟ میرے خیال سے اس سے زیادہ کوئی حساس بات مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آئیے آخری حصہ گفتگو کا، وہ ذرا اوپر کی بات ہے، بڑی بات ہے، انٹرنیشنل لیول پر، امت کی سطح پر۔ وہ کیا ہے جی؟ نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہیں۔ بہت مشہور ہمارے ہاں کچھ سوالات ہیں، وہ 15-20 سوالات کی لسٹ کچھ لوگوں نے تیار کر کے شرارت جو کرتے ہیں، باقی جس نے سوال کرنا ہے وہ ہزاروں کرے، اہل علم جواب دے سکیں گے دے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ 15-20 سوالات کی لسٹ ہوتی ہے، کبھی معاف کیجیے گا کسی ایک مکتب فکر کے صاحب علم کو یا ساتھی کو ٹیز کرنے کے لیے، تیش دلانے کے لیے۔ اسی لسٹ میں کچھ سوالات ہوتے ہیں کسی کی نالج کو چیک کرنے کے لیے، کچھ سوالات ہوتے ہیں جو سوال کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ڈفرینس آف اوپینین موجود ہے، تو اس کا مسلک پتہ چل جائے گا اس سے۔ یہ ہے شرارت والے سوالات، 15-20 ہیں، زیادہ نہیں، جو چلتے ہیں ہمارے معاشرے میں۔
ایسے ایک بڑا مشہور سوال ہے کہ بھائی یہ بتائیں کہ وہی آسٹریلیا کے کارنر پر اور افریقہ کے جنگلات میں اور امریکہ کے کسی کارنر پر، افغانستان کے کسی ریموٹ علاقے کے اندر، انڈیا کے کسی ریموٹ قصبے میں اگر اسلام نہیں پہنچا تو اس کا کیا بنے گا؟ یہاں خود احتسابی کیا ہے؟ یہ جو اسلام امریکہ کا ریموٹ علاقہ ہے، آسٹریلیا کا ہے، افریقہ کا ہے، اور قصبہ ہے افغانستان کا کارنر میں یا انڈیا میں، یہ ان لوگوں کو اسلام آج پہنچانے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ ہم پر ہے نا؟ تو کیا یہ سوال زیادہ اہم ہے کہ جس کو نہیں پہنچا اس کا کیا ہوگا؟ یہ سوال زیادہ اہم ہے کہ اگر ہم نے نہیں پہنچایا تو؟ یہ سوال نہیں کرتے لوگ کبھی بھی۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس سے کہ اس کے اندر جواب اپنے آپ کو دینا پڑ جائے گا۔ اور یہ مرچ مسالے والے سوالات یہ ٹاک شوز میں کبھی ہلکے پھلکے چل رہے ہوتے ہیں، کبھی اوور اے کپ آف ٹی، چائے والے تو بہت آگے نا مارکیٹ میں آج، جو 4 بجے بند ہوتے ہیں رات کو، ایسا ہی ہے نا جی، چل رہے ہوتے ہیں۔ اب کبھی نوجوانوں کے ساتھ بیٹھ تو جائیں، ایسا ڈسکشن ملے گا آپ کو، اللہ اکبر کبیرہ، اور ایسے سوالات جن کا ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہیں، اور 4 بجے کے بعد جا کے سو جائیں گے، اور تھوڑی دیر کے بعد فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا۔ کبھی کوشچن کیا کہ 6 بجے کرنے کا کام کیا ہے، یا چلے 6:30 بجے کرنے کا کام آج کل کیا ہے، صبح نہیں۔ یہ ہمارا مسئلہ، تو اس کا کیا ہوگا یہ اہم نہیں، میرا کیا ہوگا یہ زیادہ اہم ہے۔ اسی طرح مشہور بات ہے، وہ جی یہودی کہاں جائے گا؟ جی جہنم میں جائے گا۔ عیسائی کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ جارج، مائیکل، چندر پال، گوپال کہاں جائیں گے؟ ہم سب کہتے ہیں کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ اکبر کبیر۔ کافر ہی ہے، ڈیبیٹ نہیں کر رہا اس پر میں، مگر مسلمان کے واقعتاً مسلمان ہے، اس کو یہ احساس ہے کہ اگر یہ چندر پال، گوپال، جارج، مائیکل، جس کو ہم اور تم اور ہم سب مل کر کہتے ہیں جہنمی ہے، انہوں نے اللہ کے سامنے پلی رکھ دی، اللہ کیوں جہنم میں ڈالتا ہے؟ اللہ کہتے تم نے میری شریعت نہیں مانی، تو یہ نہیں کہہ سکیں گے اللہ تیری شریعت پتہ نہیں تھی ہمیں، تیری شریعت ہم تک پہنچی نہیں، تو اللہ کس سے پوچھے گا؟ اگین وی دا مسلمس، دا امہ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے اس سطح کی خود احتسابی سیلف اسسمنٹ، مگر ہم نہیں جھانکتے اپنے دلوں کے اندر۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ ہم بہت آرام سے کافر کے کافر ہونے پر اور اس کے جہنمی ہونے پر ورڈکٹ تو دے دیتے ہیں، مگر اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوچنے کو، سمجھنے کو، کچھ پونڈر اوور کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اب آئیے امت کی سطح پر، آج سب سے زیادہ ارزاں خون، سستا خون کس کا ہے دنیا میں؟ مسلمان کا۔ کشمیر کو ہم روتے ہیں، فلسطین کو روتے ہیں، افغانستان، عراق، چیچنیا، بوسنیا، برما، یو نیم اٹ، خود یہ پاکستان، یہ شہر۔ کبھی بڑا عجیب سا سوال آتا ہے، اللہ کے ماننے والوں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے؟ اللہ کو اور رسول کو اور قرآن کو اور دین کو ماننے والے تو ہمیں کہا خیر امت، نمائندے تو ہمیں آج اللہ اور اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اقبال کی شکوہ جواب شکوہ میں تو اس کے بڑے اچھے جوابات دیے گئے۔ سادہ سی بات کیا ہے کہ آج جس بنیاد پر ہمیں خیر امت قرار دیا گیا، وہ مشن اس امت کو یاد ہے؟ اس ساری دنیا کے لیے ہمیں کھڑا کیا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 سے، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے، تم بدی سے روکو گے۔ پھر اقبال کہتا ہے کہ اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا معاملہ مختلف ہے، دینے کو تو اللہ نے فرعون کو بھی دیا، غرق بھی کیا، پھر شداد کو بھی دیا، مار بھی ڈالا اس کو، نمرود کو بھی دیا، قارون کو بھی دیا، دھسا ڈالا اس کو، عاد و سمود کو بھی دیا، ختم کر دیا، مٹا ڈالا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ لیکن ماننے والوں کے لیے اللہ کا قانون کیا ہے؟ یہ ہے مسئلہ اس شعر کے اندر، اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا معاملہ مختلف ہے، وہ کیا ہے؟ مثلا حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم شریف کی روایت، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج دے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ آج کوئی ایک ملک بتا دیں نا قرآن کا نظام نافذ، مسلمانوں کا کوئی ایک ملک شریعت نافذ ہو بتمام و کمال نہیں۔
تو جائزہ لیں بھائی، کیوں آج ہم مسائل میں ہیں؟ ہمارا مسئلہ ہے کہ جب تک ہم اللہ کے ساتھ سیدھے نہیں ہوں گے ہمارے معاملات سیدھے نہیں ہوں گے۔ سیدنا عمر نے فرمایا رضی اللہ عنہ، وہ کہیں چارج لینے جا رہے تھے، غالباً خادم ساتھ تھا، بڑا طویل سفر تھا، کچھ کپڑوں پہ پانی سب کچھ لگ گیا ہوگا، جو کچھ بھی کیچڑ وغیرہ، تو کہنے لگا یا عمر رضی اللہ عنہ اپنے کپڑے ٹھیک کر لیں، اپنے کپڑے ٹھیک کر لیں، ذرا جا رہے ہیں بڑی جگہ پر۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تاریخی جملہ عطا فرمایا کہ سنو، عمر کو عزت کپڑوں سے نہیں ملے گی، عمر کو عزت کپڑوں سے نہیں ملی۔ اس عمر کو تو رضی اللہ عنہ، اس عمر کو تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے تھے، اس کو ڈانٹ پڑتی تھی جب اونٹ کھو جاتے تھے، یہ صحیح چرا نہیں سکتا تھا۔ عمر کو عزت کپڑوں سے نہیں ملی ہے، عمر کو عزت اسلام سے ملے گی، عمر کو عزت اسلام سے ملی۔ ہمارا مسئلہ ہے اسلام، یعنی دین اسلام، اور اگر امت کو تھوڑا کنفائن کر کے پاکستان تک لے کر آ جائیں، سارے الٹے لٹک جائیں، چاہے وہ خلائی مخلوق ہو یا آئی کے ہو یا ایکس ہو یا وائی ہو یا زی ہو، الٹے لٹک جاؤ، یہ پاکستان نہیں سدھرے گا جب تک کہ جس بنیاد پر اس کو حاصل کیا اس بنیاد کو سیدھا نہ کرو۔ اسرائیل ہے دھونس دھمکی بدماشی کی بنیاد پر بنا، وہ دھونس دھمکی بدماشی اگر ہٹ جائے امریکہ اور برطانیہ کی، اسرائیل کو پھونک مارے ختم ہو جائے۔ پاکستان بنا اسلام کے نظریے پر، اس قوم کو جوڑنے والا نظریہ ہے اسلام، اور اللہ کی مدد کا وعدہ اسی کے ساتھ ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 7 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، ایمان والو اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا، یثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو مضبوطی دے گا۔ ورنہ یہ بھی کہا قرآن میں اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 میں، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری نصرت کرے کوئی تم پر غالب نہیں آئے گا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اگر وہ اپنی مدد کا ہاتھ ہٹا لے تو کون تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ یہاں خود احتسابی کیا ہے؟ وہ اللہ کے بندوں، عزت ملے گی اسلام سے، عزت ملے گی قرآن سے، عزت ملے گی صاحب قرآن سے صلی اللہ علیہ وسلم، عزت ملے گی اسلام سے۔ یہ ملک کو کھڑا کرنا ہے، اسلام کے ساتھ کمیٹڈ ہو جاؤ، اسلام کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کے باغی نہ بنو، سرکش نہ بنو، ان کے فرما بردار، ان کے مخلص ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ آج اپنی مدد عطا فرما دے گا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ مسئلہ یہاں خود احتسابی کا ہے، اسلام کے ساتھ مخلص ہونا۔ تو اگر میں بڑے آرام سے ورڈکٹ دے رہا ہوں غیر مسلم یا کافر کے بارے میں، وہاں بھی مجھے خود احتسابی کرنی۔ اگر امت کی ذبح حالی پر میں رو رہا اور ہم رو رہے ہیں تو اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آج یہ حرکت کیوں ہو رہی ہے، یہ معاملات کیوں ہو رہے ہیں۔ خیر امت کے ساتھ یہ حال تھوڑا ہی ہونا چاہیے، لیکن خیر امت تب جب وہ خیر امت والا کام اور مشن سنبھالیں گے۔ اور اگر پاکستان کی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں بھی خود احتسابی ہے کہ بھائی ملک اسلام کے نام پر لیا تھا، اسی پر قائم رہ سکتا ہے، اور اسی کے ساتھ وابستگی پر اللہ کی مدد آ سکتی ہے۔ ہر ایک کو اپنا کر دیکھ لیا، رشیا کو بھی اپنا کر دیکھ لیا تھا، جناب امریکہ کو بھی اپنا کر دیکھ لیا، اس مصیبت مارے امریکہ کی حالت آج کیا ہے خود دیکھ لیں۔ طالبان بھائی مذاکرات کر لو، مذاکرات کر لو، مذاکرات کر لو، ہے کہ نہیں؟ اب بھی آنکھیں نہیں کھلیں گی ہماری۔ اور کون بچا جی؟ چائنا سے کچھ امیدیں ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، حضور کی حدیث سے سارا کفر ملت واحد ہے۔ اسلام کی بات آئے گی سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ ابھی تو روٹ چاہیے ان کو سمندروں میں پہنچنے کے لیے، تو بہت اچھا لگ رہا ہے ان کو پاکستان جی، اسی چائنا میں الغور مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ذرا کبھی پڑھ لینا، جو وہاں پہ کچھ مسلمانوں کی انہوں نے معاذ اللہ درگت بنا رکھی، اللہ اکبر کبیرہ، ذرا اس پہ بھی نگاہ ڈال لیجئے۔ تو بات تو تب ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ چلیں 2-4 اشعار آج میں نے بھی پڑھ دی آپ کے سامنے۔ اور نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ تو وہ ایک در ہے، اسی کی طرف پلٹنا ہوگا، اسی کی کتاب، اسی کے پیغمبر، اسی کے دین کے ساتھ اگر ہم مخلص ہوں گے تو یہ ہمارے معاملات ادھر بھی سدھریں گے اور آخرت بھی ہماری سرخ رو ہونے کا معاملہ اس میں بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی یہ خود احتسابی کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے، اور ہمیں دوسروں کے ساتھ ان سے بڑھ کر اپنی اولاً
اولاً بنیادوں پر فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔